میرے تائے کے گھر آنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے میرے ساتھ 5-6 دفعہ زیادتی کی۔ پھر اس نے اپنا یہ جرم چھپانے کے لیے ایک جعلی کاغذ بنا کے اس نے میرا نکاح کیا۔ اس نے کہا کہ آئندہ کے بعد یہ تمہارا خاوند ہے۔ میں اتنی ان کو سزا دلوانا چاہتی ہوں نا، جو انہوں نے میری کھیلنے کودنے کی عمر میں انہوں نے میرے سے اتنا برا ظلم کیا۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، لیکن انہوں نے میری ساری خواہشوں کو پانی پھیر کر میری زندگی کو بھی، اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ دوستو، میرا نام ہے عثمان جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج اینڈ انٹرٹینمنٹ یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے کچھ معلوماتی چیزیں لاتے ہیں، کچھ انٹرٹیننگ چیزیں لاتے ہیں، تو آج ہمارے ساتھ جو کیس ہے وہ آپ کے ساتھ ان کا ڈسکس کریں گے، اور خاص طور پہ یہ جو ٹاپک ہے اس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ان خواتین کے لیے، ان بہنوں کے لیے جو اپنی زندگی سے بیچاری بہت تنگ ہیں، جو اپنی زندگی جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جتنی پرابلمز ہیں، جتنے مسائل ہیں، اتنا کسی کی زندگی میں مسائل نہیں ہیں، تو ان کو اس ویڈیو سے پتہ چلے گا کہ اس ٹائم اس دنیا میں کس حالات سے لوگ گزر رہے ہیں۔ تو جو لمحہ جس کے لیے ہے وہ لمحہ شکر ہے، اس کو اپنی زندگی پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آج ایک کیس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ایک بچی کا، کہ آج سے 2 سال پہلے جب ان کی عمر 13 سال تھی تو ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، ان کی زندگی 13 سال کی عمر میں کن کن مسائل سے، کن کن مشکلات سے گزری ہیں کہ جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو، انہی سے پوچھواتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو میڈم ہیں وہ ساری باتیں آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام صدف ریاض ہے۔ اس ٹائم آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس ٹائم میری عمر 15 سال ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ آپ کس شہر سے تعلق رکھتی ہیں؟ میں کوٹ احمد خان میانی سے۔ اور اب تھوڑا سا ہماری بہنوں کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا مسائل ہوئے۔ جیسا میں نے بتایا کہ جب 13 سال آپ کی عمر تھی تو آپ کو کن کن مسائل سے گزرنا پڑا؟ میرے 5 بھائی اور میں ایک بہن ہوں۔ جب ہم چھوٹے تھے، اس وقت میں 5 سال کی تھی، تو میری امی ابو کی لڑائی ہوئی تو میرے ابو نے امی کو ڈائیورس دے کے ان کو بھیج دیا۔ انہوں نے آج تک ہمارا اتا پتہ ہی نہیں کیا کہ ہم کس حالت میں ہیں۔ یہ 5 سال کی عمر میں آپ کے امی کو جب ڈائیورس ہوئی تو آپ کے بھائیوں اور سارے آپ علیحدہ ہو گئے، ابھی تک وہ آپ کا نہیں پوچھتے؟ نہیں، ابھی تک وہ ہمارا نہیں پوچھتے۔ اس کے بعد کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ اس کے بعد پھر ابو نے دوسری شادی کی، دوسری بھی امی ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اس نے میرا یہ بازو توڑ دیا تھا۔ پھر ابو نے اس کو بھی ڈائیورس دے کے اس کو بھی بھیج دیا۔ پھر ابو نے تیسری شادی کی۔ جب اس کی بیٹی ہوئی تو اس نے سمجھا کہ یہ میری بیٹی کا حق کھا رہی ہے۔ اس نے میرے ابو کا بھی، وہ 9 دن کی بھی نہیں تھی، اس نے میرے ابو کو کہا کہ میری بیٹی کا گلا دبا رہی تھی، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ تو اس وقت میں چھوٹی تھی، کتنی عمر تھی آپ؟ 9-10 سال کی تھی، 9 سال کی تھی۔ تو میرے ابو نے سچ مان لیا۔ پھر وہ میرے کپڑوں میں پیسے ڈال دیتی، کہتی کہ یہ چوریاں کرتی ہے، یہ باہر سے کسی سے پیسے لے کے آتی ہے۔ ابو بجلی کی تاروں کے ساتھ مجھے مارتے تھے۔ تو یہ ایک منٹ، یہ جیسی چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا آج کل ڈراموں میں چل رہی ہیں کہ وہ پیسے ڈالے جا رہے ہیں، اور یہ سارے کام حقیقتاً ہوتے ہیں زندگی کے ساتھ، جیسا کہ ہماری اس بہن کے ساتھ جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ اس کے اس عمل پہ وہ آپ کے جو ابو تھے وہ آپ کو بجلی کی تار کے ساتھ مارتے تھے؟ آج تک میری کمر میں نشان موجود ہے۔ میرے ابو مجھے بجلی کی تاروں کے ساتھ مارتے تھے اور پانی والے پائپوں کے ساتھ مارتے تھے۔ پھر ایک دن ہمارے گھر آیا میرا تایا محمد شمیر۔ اس نے کہا کہ اگر تم اس کو مارتے ہو، اس پہ ظلم زیادتی کرتے ہو تو اس کو ہمیں دے دو، میں اپنی بیٹی بنا لوں گا۔ تو میں نے ان کے گھر رہنا، ابو نے تھانہ میانی میں جا کے لکھ کے دے دیا کہ آئندہ کے بعد میرے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، مرے زندہ رہے، میں اس کی لکھائی میں میں مر گیا ہوں، یہ میرے لیے مر گئی ہے۔ پھر میں نے اپنے تائے کے گھر آنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے میرے ساتھ 5-6 دفعہ زیادتی کی۔ پھر اس نے اپنا یہ جرم چھپانے کے لیے ایک جعلی کاغذ بنا کے اس نے میرا نکاح کیا۔ اس نے کہا کہ آئندہ کے بعد یہ تمہارا خاوند ہے، تم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ میرے پاس کوئی اور حل نہیں تھا، کوئی دوسرا تیسرا گھر نہیں تھا، نہ میرا بھائی تھا، نہ ماں تھی، نہ باپ تھا، نہ کوئی نانکے تھے جن کے گھر میں جاتی۔ تو وہ نکاح جو بیسک ہوا، سب سے پہلے تو ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ بیٹی بنا کے لے کے جانا چاہتے تھے، اور اب وہ مجھ سے الفاظ ادا نہیں ہوتے کسی کے لیے جو انہوں نے الفاظ ادا کیے ہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے انہیں لے کر گئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے مقصد کو اس بندے نے چھپانے کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ جعلی نکاح کر دی۔ یہ نکاح کن حالات میں ہوا؟ کیا یہ جعلی نکاح کوئی کاغذ بنوا لیا ان کا، یا کس طرح ہوا؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ وہ کاغذ تھے، انہوں نے نہ کوئی مولوی تھا نہ کوئی وکیل تھا، ویسے کوئی کاغذ تھا۔ انہوں نے ادھر جہاں پہ میرے نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں قبول ہے، کوئی انہوں نے مجھ سے ایسا پوچھا نہیں۔ بس میں وہ جو تھا وہ والا مطلب میرا کزن، اس سے انہوں نے کلمے پڑھوائے تھے، بس یہی ہوا تھا اور کچھ یہ نہیں۔ نکاح نامہ کس کے لیے بنایا گیا تھا؟ آپ لوگوں کے معاملات تو صحیح چل رہے تھے، وہ اپنی اس نے اس درندگی کو چھپانے کے لیے بیٹے کے ساتھ آپ کا نکاح کروا دیا، تو یہ کس کو دکھانے کے لیے نکاح کروایا؟
یہ اسے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے کہ اس کا بیٹا 45 سال کا تھا، ایک پاؤں سے معذور تھا، لنگڑا تھا اور اس کی پہلے 3 شادیاں ہوئی تھی، 19 سال کی اس کی بیٹی تھی، اس کو کوئی بھی نہیں دیتا تھا، ویسے وہ اجڑا ہوا تھا۔ تو میرے سسر نے ساتھ میں یہ جرم چھپانے کے لیے اور دوسرا نمبر پہ اس کے بیٹے کو کوئی دیتا نہیں تھا۔ یعنی کہ زندگی کے ان مشکل حالات سے آپ اس مقام تک یعنی کہ ہوا سینٹر ہوم میں جو اپنا بابا شفیق ڈوگر صاحب کا ہے یہاں پر کیسے پہنچی؟ یہاں پہ میں اڈے میں سے پہلے میں لاہور تنگ ہو کے چلی گئی تھی۔ کیسے آپ کے لیے بھاگنا وہاں سے آسان تھا اپنے تایا ابو کے گھر سے؟ ہاں، اتنا نہیں تھا، ویسے تھوڑا سا ہمارا گھر علیحدہ تھا، میری ساس سسر مارتے تھے، پھر میں نے اس کو کہا میں نے یہاں سے چلے جانا۔ پھر میرے تایا ابو ایک فوت ہو گئے نا، مولا بخش، ان کا گھر ایک بند تھا، پھر ہم نے ان کے تالے کھول کے ان کے گھر رہنا شروع کر دیا۔ پھر ادھر میں ایک دفعہ بھاگی لاہور، ایسی میں سجیس تھی، میرے سسر نے مجھے یہ داتری ماری تھی، میں نے اس کی بات نہیں مانی، اس نے مجھے داتری ماری۔ پھر میں تنگ آ کے کلاڑیوں سے وہ مجھے مارتا، ڈنڈوں سے مارتا، میرے گھر والا اس سے پوچھتا بھی نہیں، الٹا وہ جو مطلب میرا کزن تھا وہ بھی مجھے مارتا تھا۔ تو میں نہ تنگ آ کے میں چلی گئی، میں نے کہا میری کوئی بھی مدد نہیں کرتا اس دنیا میں، میرا کچھ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو پھر میں لاہور چلی گئی گاڑی پہ بیٹھ کے۔ پھر ادھر جب میں اڈے پہ اتری تو نہ بہت زیادہ بندے تھے، کوئی مجھے ادھر سے بلاتا تھا، کوئی مجھے، میں اتنا کنفیوز ہو گئی۔ پھر وہ ڈرائیور اس نے پوچھا کہ تمہارے یہاں پہ کون ہے؟ میں نے بتایا میرا تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، میں تو ویسے بھاگ کے آئی تھی۔ پھر وہ مجھے واپس تھانہ میں لے کے گیا، پھر میں تھانے والوں کو 3-4 دفعہ میں تھانہ میانی میں گئی ہوں، انہوں نے میری کوئی بات ہی نہیں مانی، انہوں نے کہا ہم تمہارا کیسے یقین کریں، الٹا وہ لاہور سے واپس میانی تھانہ لے آئے تھے آپ کو؟ جی، وہ جو ڈرائیور تھا وہ مجھے تھانے میں لے کے گیا تھا، اس نے کہا کہ یہ لڑکی کوئی بھاگی ہوئی ہے اپنے گھر سے۔ تو پھر اس نے پوچھا کیا تمہیں ہے؟ تو میں نے بتایا، میں نے ساری بات بتائی، میں نے کہا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور میں نے اپنا زخم بھی دکھایا۔ انہوں نے میری بات مانی ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ تم تو ویسے جھوٹ بول رہی ہو، تمہارا تایا ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ پھر انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا ہنسی مذاق بنا کے۔ تو یہ میانی کی پولیس نے ان کے مطابق کہ جب ان کو لاہور سے واپس میانی لایا گیا تو میانی کی پولیس نے صرف ان کی باتیں سنی، جبکہ دوسری پارٹی کی باتیں نہیں سنی، اس کیس کو صحیح طریقے سے ٹیک نہیں کیا، صرف ان کی باتیں سن کے ان کی باتوں کو مذاق بناتے ہوئے واپس اسی شخص کے پاس جس کے مسائل اس ہماری بہن نے ادھر بتایا اس کے پاس چھوڑ رہی ہے، ایسا ہی ہے؟ جی، تو پھر میں ادھر سے گھر سے بھاگی ادھر، اس وقت بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک دن پہلے جو میرا کزن تھا اور میرے سسر نے مجھے مل کے مارا سب کے سامنے سڑک پہ، اتنا میرے پاؤں میں بھی کانٹے تھے۔ میں پھر بھاگی ادھر سے، میں نے کہا کہ میں نے ادھر نہیں رہنا، میں نے 4 دفعہ تیزاب بھی پیا تھا، میں نے کہا کہ میرا سر چلا جائے گا، مجھے زندگی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر اس سے کچھ ہوا نہیں تیزاب پینے سے؟ ویسے مطلب بیمار بہت ہو گئی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مطلب آپ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اس حالات سے نکلنے کے لیے؟ جی، میں نے خودکشی کرنے کی سوچا لیکن ہوئی نہیں۔ پھر میں ادھر آئی، میں نے کہا کہ میں بھیرا جاتی ہوں، میں بھیرا اڈے پہ بیٹھی تو وہ مجھے ڈائریکٹ سرگودا والی گاڑی تھی اس پہ لے آئے۔ انہوں نے مجھ سے کرایہ مانگا، میں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا پھر تم گاڑی سے نکل جاؤ۔ پھر میرے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس نے میرا کرایہ دیا۔ پھر میں سرگودا اڈے پہ اتری، میں بیٹھ کے رو رہی تھی۔ ایک خاتون جو وہ رکشے پہ بیٹھ رہی تھی، اس نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہی ہے سڑک پہ؟ تو میں نے بتایا، میں نے کہا میرا کوئی گھر بار نہیں ہے، تو میں کہاں جاؤں، میں کس کے گھر جاؤں؟ پھر اس نے مجھے یہ اسٹار ویلفیئر آرگنائزیشن اور کوٹ فیلڈ گلی نمبر 2 اس نے مجھے بتایا۔ میں نے کہا میں نہیں جا سکتی۔ پھر وہ مجھے ادھر ہوا شیلٹر میں چھوڑ گئے۔ پھر میں یہاں پہ رہی، میں نے اپنا کیس ان کو نہیں بتایا، میں نے کہا میں کیسے بتاؤں، کس منہ سے بتاؤں؟ پھر جب میں یہاں پہ رہی تو مطلب میری جو تھی، آپ نے بابا شفیق ڈوگر صاحب کو اور ان کی جو اہلی ہیں ان کو کیسا پایا جب آپ ان کے پاس جب سے آپ آئی ہوئی ہیں؟ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہاں آئے ہوئے؟ میں 14 اگست کو آئی تھی۔ تو تقریباً یہ جو 14 اگست اب گزری ہے، یہ جو اب گزری ہے، تو آپ کو یہ تقریباً 3 ماہ تو ہو گئے ہیں۔ آپ نے ان بابا شفیق ڈوگر صاحب کو جو ہوا سینٹر ہوم کے ہیڈ ہیں اور ان کی جو وائف ہیں ان کو کیسا پایا؟ ان کو بہت ہی اچھا پایا، یہ میرے ساتھ بیٹیوں کی طرح سلوک کرتے تھے، اس لیے میں نے ان کو اپنا سارا کیس بتایا۔
تو میں نے ان کو کہا کہ میرا کوئی حل کروائیں، میں اتنی ان کو سزا دلوانا چاہتی ہوں نا، جو انہوں نے میری کھیلنے کودنے کی عمر میں انہوں نے میرے سے اتنا برا ظلم کیا۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا لیکن انہوں نے میری ساری خواہشوں کو پانی پھیر کر میری زندگی کو بھی، اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ میں نہیں تھانے میں جاتی ہوں، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی میرا مذاق اڑا کے بھیج دیتے ہیں۔ میرے پاس کوئی اور حل نہیں ہے صرف اس جگہ کے، اگر یہ بھی جگہ نہ ہوتی تو میں کہاں جاتی، آج میں سڑک پہ ہوتی۔ اچھا میڈم، آپ اس کیس کے بارے میں بتائیں کہ جب سے یہ آپ کے پاس آئی ہیں اور پولیس رپورٹ کروائی ہے آپ نے، جتنی بھی باتیں اگر آپ ہماری آڈینس کو شیئر کیجیے گا کائنڈلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے ہیں اور اس بچی کی آواز بنے ہیں۔ جی، یہ بچی ہمارے پاس 14 اگست 2022 کو آئی ہے۔ جب یہ آئی تھی تو کافی سہمی ہوئی تھی، مطلب اس نے کوئی اپنے بارے میں ہمیں بتایا نہیں ہے، بہت زیادہ پریشان تھی، کنفیوز تھی۔ لیکن جیسے جیسے اس نے ہمارے پاس رہنا شروع کیا ہے اور اس کا اعتماد ہمارے اوپر بحال ہوا ہے، تو اس نے یہ ساری سچویشن پھر میرے ساتھ ڈسکس کی کہ میرے ساتھ تو یہ زیادتی میرے تائی نے کی ہے۔ چھوٹی سی عمر میں باپ نے جو ہے اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے دیا تھانہ میانی میں کہ یہ بچی نہ میں نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، کیونکہ اس کی جو اسٹیپ مدر تھی وہ اس پہ الزام لگاتی تھی طرح طرح کے کہ یہ میرے بچوں کو مارتی ہے، میرے پیسے چوری کر لیتی ہے، اس طرح کی جب باتیں کرتی تھی تو ان کے والد صاحب نے ان کے تایا ابو کے حوالے کر دیا، وہاں پہ اسٹامپ پیپر لکھ کے دے دیا کہ آج کے بعد میرا اس بچی سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لے کے تو ایک اپنی بیٹی بنا کے لے کے آیا تھا، لیکن اس درندہ انسان نے اپنی ہوس اس بچی کے ساتھ پوری کی۔ وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا اور اوپر سے ڈراتا تھا، دھمکاتا تھا کہ اگر تم کسی کو بتاؤ گی یا کسی سے بات شیئر کرو گی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس کے ساتھ جو اب تک زیادتی ہوئی ہے، صرف یہ سہمی رہی ہے، یہ ڈری رہی ہے، اور ایک دو دفعہ مطلب یہ خود اس نے اسٹیپ جب اٹھایا تھانے میں گئی ہے تو تھانے والوں نے الٹا اس کا مذاق اڑا کے کہکے لگا کے اس کو وہاں سے نکال دیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب پولیس ہماری ہے جو آپ نے سرگودا تھانے میں رپورٹ کروائی اس چیز کی؟ آپ میانی تھانے میں کروائی ہوئی ہے؟ جی، ہم نے جب یہ آئی ہیں انہوں نے ساری ہمیں اپلیکیشن دی ہے اور ہم نے ان کی اپلیکیشن تحریری طور پہ ڈی پی او سرگودا کو، آر پی او سرگودا کو، آئی جی پنجاب کو میل بھی سینڈ کی ہے، اور متعلقہ جو تھانہ ہے میانی کے ایس ایچ او صاحب سے بات بھی ہوئی ہے اور ان کو اپلیکیشن بھی فارورڈ کی ہے، کیونکہ جب ہماری ان سے تفصیلاً بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ بولا ہے کہ آپ بچی کی اپلیکیشن ہمیں فارورڈ کریں۔ ہم نے اپلیکیشن دی ہے لیکن اب تک اس اپلیکیشن پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، نہ تو ایس ایچ او صاحب نے ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر اندراج کروائی ہے اور کچھ بھی کوئی کارروائی یہ پوچھ رہا تھا کہ جو متعلقہ تھانے والے ہیں، ایس ایچ او، ڈی پی او صاحب، آر پی او صاحب، انہوں نے، کیونکہ آپ ایک اتھارٹی رکھتے ہیں، ایک این جی او ہے آپ کی، اور آپ کی بات کو بھی کیا ان کی بات کی طرح ایک مذاق میں لیا یا اس پہ کوئی ایکشن یا کچھ پریکٹیکل ورک کیا انہوں نے؟ ابھی تک تو انہوں نے یہی ہمیں بولا ہے، ایس ایچ او صاحب سے جب بات ہوئی ہے ان کی کیس کی پراپر بات ہوئی ہے تو انہوں نے بولا ہے کہ بچی کی آپ اپلیکیشن ہمیں فارورڈ کریں، تو ہم نے اس کی تحریری طور پر اپلیکیشن ان کو فارورڈ کی ہے، اس کے دستخط ہیں، اس کے سائن ہیں، اس کا سب کچھ ہے، سائن انگوٹھا اسی کا ہے۔ اور اس کے بعد ایس ایچ او صاحب سے جب دوبارہ بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بچی کو لے کے تھانے میں آئیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم بچی کو تھانے میں کس طرح لے کے جا سکتے ہیں۔ ہم نے ان کو بولا تھا کہ آپ کسی اے ایس آئی کو بھیجیں یا خود آ جائیں، اے ایس آئی کو بھیجیں، ہمارے شیلٹر ہوم میں آئیں، ہوا شیلٹر ہوم میں تشریف لائیں اور یہاں پہ آ کے بچی کا بیان ریکارڈ کریں، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں لائی نہیں گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اس درخواست کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا۔ وہاں انہیں کیوں بلانا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ یہاں وہاں پر جائے؟ اب اس کا تو وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ ان کو وہاں پہ تھانے میں کیوں بلوانا جب چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک اوپن انہیں کہا ہے کہ بیان ہی لینا نا، تو بیان بچی وہاں آ کے دے یا وہ یہاں آ کے لیں تو اس میں انڈرسٹوڈ ہے، بیان ہو جائے گا، پھر ان کی کیا وجہ وہ وہاں پہ بلاتے ہیں؟ یہ تو اب ایس ایچ او صاحب خود بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے۔ یہ سرگودا کی بات کر رہے ہیں آپ، سرگودا یا میانی تھانہ کی؟ میانی تھانے کی بات کر رہی ہوں کہ ایس ایچ او صاحب سے جب بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اپلیکیشن آپ دیں بچی کی، ہم نے جب اپلیکیشن فارورڈ کر دی ہے تو اب کہتے ہیں کہ بچی کو تھانے میں لے کے آئیں، ہم نے وہاں پہ بچی کا بیان لینا ہے، تو ہم نے ان کو یہی بولا ہے کہ آپ خود آئیں یا کسی اے ایس آئی کو بھیجیں، کسی کانسٹیبل کو بھیجیں کہ وہ آئیں اور آ کے بچی کا بیان لے لے، کیونکہ بچی تو ہمارے پاس موجود ہے، ہم بچی کو اس طرح نہیں لے کے جا سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا وہاں پہ جو اثر و رسوخ ہو، جو ان کے تایا ہیں ان کا اثر و رسوخ ہوگا تھانے میں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بچی کو جب یہاں لے کے آئیں گے تو ہم وہاں پھڈا بنا لیں گے، ہم کوئی لڑائی جھگڑا اس طرح کی سچویشن کریٹ کر دیں گے، تو اسی وجہ سے شاید وہ بلا رہے ہوں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔
बहरहाल दोस्तों, आपने ये देखा और मेरी उन बहनों से जिनको बिल्कुल पर्पस हमारा ये था कि जो अपनी ज़िंदगी से तंग है, जिनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो शादीशुदा हैं या जो कवारी हैं, तो इस तरह देखें हालात को कि किस किस हालात से अल्लाह की मखलूक गुज़र रही है। तो जो शख्स जिस हालात में है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, उसके लिए लम्हा शुक्र है वो, जिसको हम लम्हा अपना अल्लाह पाक से कह रहे होते हैं, शिकवा कर रहे होते हैं। बस दरअसल वो लम्हा शिकवा नहीं, लम्हा शुक्र होता है। बाकी तमाम इदारों से दरख्वास्त है कि इस केस को जल्द अज जल्द इस पे एक्शन ले और उन लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ जो इसमें मुलव्वस हैं। और आप लोगों से, पाकिस्तान की आवाम से इसकी रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर करें ताकि इस बच्ची का, हमारी इस बहन के ये भी हेल्प हो सके और वो लोग जो अपनी ज़िंदगी से तंग है, अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम से तंग है, कि बड़े मसाइल हैं, उन्हें भी पता चले कि मसाइल असल होते क्या हैं। तो मिलते हैं इस तरह नई वीडियो के साथ। ये हवा शेल्टर होम बाबा शफीक डोगर साहब का, इसका प्रॉपर एक आपको रिव्यू देंगे, बताएंगे कि कब से ये है, कितने बच्चे बच्चियां यहाँ पर पैदा हुए, उसके बाद बड़े हुए, उसके बाद शादियाँ हुई और कब तक ये चलेगा और इसके पीछे बैक एंड पे कौन है, किस तरीके से चल रहा है, सारा आपको एक रिव्यू में शेयर करेंगे। इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी 13 साल की उम्र थी जब मेरे अब्बू ने मुझे लिख के दिया। मुझे ताया अब्बू थे, सगे ताया अब्बू, उन्होंने मेरे से इतना घटिया काम किया 5 दफ़ा। जब मुझे मेरे घर वाला मारता था और कहता था हम तुमसे तुम्हारे बाप का बदला ले रहे हैं, मैंने क्या ऐसा किया था जो मुझसे वो बदला ले रहे थे। और अब्बू ने मुझे बिजली की तारों से मारा और मेरे जो कपड़े थे उनमें से पैसे डाल देती अपनी दुकान से उठा के। ये सौतेली माँ करती थी आपके साथ? जी, हमेशा सुतीली माँ करती थी। कोई रिश्ते ऐसे भी शफाक हो सकते हैं कि अपने सगे रिश्ते, जिनको हम अपना मुहाफ़िज़ समझते हैं, जिन पे हमें भरोसा होता है कि हम बुरे वक्त में हुए, मुश्किल हालात में हुए, तो यही वो रिश्ते हमारे जो है हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अलीशा और आप देख रहे हैं अलीशा इन्फो टीवी। इस वक्त मैं कोट फरीद रोड स्टार वेलफेयर के शर्टर होम में मौजूद हूँ, हवा शर्टर होम। जो बच्ची मेरे बराबर में बैठी हैं इनका नाम सदफ है और ये सारी आप बीती इन्हीं की है। क्या बीता, क्या हुआ, इतनी छोटी सी उम्र में इतने जुल्म है, इतने जुल्म का शिकार हुई और आज ये हवा शेल्टर होम में पनाह लेके बैठी हुई है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सदफ़ है, मैं मियानी से हूँ। मेरे 5 भाई हैं। हम जब छोटे थे मेरे अम्मी अब्बू की लड़ाई हुई है। मैं एक बहन हूँ, मेरे 5 भाई हैं। तो मेरी अम्मी अब्बू की लड़ाई हुई और मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को डाइवोर्स दे दी, वो अपने घर चली गई। तो जब मेरे अब्बू ने दूसरी शादी की, उसको भी मारना पीटा शुरू कर दिया, वो चली गई छोड़ के हमें। फिर अब्बू ने तीसरी शादी की। जब तीसरी शादी की बेटी हुई, तीसरी शादी में से अब्बू की, तो मेरी अम्मी ने अब्बू को ये कहना कि इसका गला दबा रही थी। अभी वो 9 दिन की भी नहीं हुई थी और मैं इल्ज़ाम लगाया गया और अब्बू ने मुझे बिजली की तारों से मारा और मेरे जो कपड़े थे उनमें से पैसे डाल देती अपनी दुकान से उठा के। ये सौतेली माँ करती थी आपके साथ? जी, हमेशा सुतीली माँ करती थी और कहती थी ये चोरियाँ करती है। अब्बू मुझे पानी वाले पाइपों के साथ, आज तक मेरी कमर में निशान मौजूद है। तो मेरे अब्बू पानी वाले पाइपों के साथ जो बिजली वाले तारे होते उनके साथ मारते थे और मेरे पे जुल्म करते थे। फिर अब्बू ने मुझे लिख के मेरे ताया अब्बू शमीर को दे दिया और अब्बू ने पहले आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी और अभी आप कितने साल की हैं? उस वक़्त मेरी 13 साल की उम्र थी जब मेरे अब्बू ने मुझे लिख के दिया। मेरे अब्बू ने मुझे लिख के दिया, ताया अब्बू ने कहा मैं इसको बेटी बनाऊंगा। जी, सगे ताया अब्बू थे। तो फिर वो मुझे अपने घर लेके गए। अब्बू ने मुझे थाना मैनी में लिख के दे दिया कि आज के बाद ये मरे जिए, मेरा इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। मेरे अब्बू ने मुझे लिख के दे दिया। फिर मेरे अब्बू शहर ही छोड़ के चले गए। फिर मेरे ताया अब्बू ने उनका बेटा था 45 साल का था, उसकी एक आपके चाचूजाद जो कज़न थे? जी, मेरे कज़न थे। उनका वो 45 साल उनकी एज थी और मेरी उस वक़्त 13 साल की थी। तो मेरे ताया अब्बू ने जाली निकाह कह के मेरा निकाह नहीं हुआ। वैसे उन्होंने एक बंदा था और उसको उन्होंने कहा ये वकील है या उसका स्टाम्प पेपर बना के मैं। उस वक्त आपकी उम्र 13 साल थी जी जब ये वाक़या हुआ। जी, अभी जब आपकी उम्र कितनी है? अब मेरी 15 साल है। तो निकाह तो उस टाइम भी नहीं हो सकता था और निकाह आपका अभी भी नहीं हो नहीं, सकता। क्या निकाह आपसे नहीं पूछ मेरा होते हैं? हुआ। निकाह नहीं, वैसे इन्होंने ये फ्रॉड किया है और फिर इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया और मैं उनके घर रह गई क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था, ना मुझे इस जगह का पता था कि मैं यहाँ पे आ जाती।
تو مجھے اس جگہ کا نہیں پتہ تھا. پھر میں 2 سال بہت مشکل سے میں نے گزارا کیا. اور میرے جو تایا ابو تھے, سگے تایا ابو, انہوں نے میرے ساتھ اتنا گھٹیا کام کیا 5 دفعہ. جب میں اپنے گھر والے کو بتاتی تھی, میری تائی امی کو بھی پتہ, جب میں اپنے گھر والے کو بتاتی تھی وہ مجھے مارتا تھا, پیٹتا تھا اور کہتا تھا تم میرے باپ پہ الزام لگا رہی ہو. اگر میں اپنے تایا ابو کی بات نہیں مانتی وہ مجھے کلاڑیوں سے مارتا. یہ داتری کے ابھی میرے منہ پہ نشان ہیں. وہ کلاڑیوں سے مارتا, داتریوں سے مارتا اور ڈنڈوں سے مارتا. کہتا ہے تم میری بات نہیں مانو گے, مجھے کھیتوں میں لے کے جاتا اس کام کے لیے. اگر میں اس کی بات نہ مانتی مجھے مارتا تھا. میں نے اپنے اس کو ہسبینڈ جو نہیں تھا تو میں نے اس کو بتایا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہو رہا ہے 5 دفعہ. تو اس نے کہا یہ تم جھوٹ بول رہی ہو, کہ تم یہ جھوٹ بول رہی ہو. پھر اس نے مجھے کہا کہ تم میرے سے طلاق لے لو اور میرے باپ کے ساتھ نکاح کر لو. میں نے کہا کہ نہ, میرا نکاح ہی نہیں ہوا آپ سے اور میں طلاق کیسے لوں. مطلب کہ اس چاچا صاحب کزن نے بولا کہ میرے سے ڈیورس لے کے اپنے چاچو سے نکاح کر لو, چاچو سے, تایا ابو سے جی نکاح کر لو. جی میں نے ان کو بتایا میرے ساتھ ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں. اس نے میرا ساتھ نہیں دیا اور میں نے اپنے گھر کے 4-5 لوگوں کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. میرے جو تایا ابو تھے وہ بہت ہی کمینے, انہوں نے حج بھی کیا ہوا ہے, عمرہ بھی کیا, اس کے باوجود میرے ساتھ ایسا کام کرتے تھے. پھر میرے ابو کو بائر سے پتہ چلا کہ صدف کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو میرے ابو نے مجھے لینے کے لیے آئے اور ابو مجھے مارتے تھے. میں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جا سکتی. میرے ابو نے کہا مجھے پتہ تھا تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہے, اس لیے میں تمہیں لکھ کے دیا تھا. اب میں تم سے وہ بدلے لوں گا. جب مجھے میرے گھر والا مارتا تھا اور کہتا تھا ہم تم سے تمہارے باپ کا بدلہ لے رہے ہیں, میں نے کیا ایسا کیا تھا جو مجھ سے وہ بدلہ لے رہے تھے. کبھی اپنے باپ کو مطلب آپ کے ابو کو سارا کچھ پتا تھا, جی اس کے بعد بھی انہوں نے لکھ کے دے دیا؟ اس کے بعد بھی انہوں نے لکھ کے دے دیا. وہ مجھ سے بدلہ لے رہے تھے. میری جو سوتیلی ماں تھی اس کے ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے. وہ کہتی تھی اگر آپ نے ان کو رکھنا ہے تو میں یہاں سے جا رہی ہوں, اگر آپ نے مجھے رکھنا ہے تو پھر ان کو سب کو. آپ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ آپ کے 6 بھائی بھی تھے. جی میرے تو بھائیوں کو پتہ نہیں 5 بھائی تھے, جی ان کو پتہ ہے, ان کو سب کچھ پتہ ہے. انہوں نے بھی وہ کوئی ایکشن نہیں لیا یا میرے ابو نے ان کو بھی نکال دیا. وہ کوئی کہیں ہوتا ہے, کوئی کہیں ہوتا ہے, کوئی کہیں ہوتا ہے. کسی کا نہ گھر ہے نہ کوئی اور ٹھکانہ ہے جو مجھے لے کے جائے. اب آپ یہاں کیسے پہنچے؟ یہاں پہ میں گاڑی پہ آئی, گھر سے نکلی, مجھے اس دن مارا تھا. میرے تایا ابو نے میرے ساتھ غلط کام کیا. پھر میں تنگ پڑ گئی اور پھر میں جب آئی بھیرا سے میں گاڑی پہ بیٹھی سرگودا میں. انہوں نے مجھ سے کرایہ مانگا. میں نے کہا میرے پاس کرایہ نہیں. انہوں نے پہلے مجھے گاڑی سے نکال دیا. پھر ایک خاتون تھی, اس نے میرا کرایہ کر کے اس نے مجھے سرگودا میں بھیجا. پھر میں لاڑی اڈے بیٹھ کے سڑک پہ رو رہی تھی. تو ایک خاتون تھی رکشے پہ بیٹھی تھی. اس نے مجھ سے پوچھا بیٹا آپ کو کیا ہوا, آپ کیوں رو رہی ہیں اور سڑک پہ بیٹھی. تو میں نے اس کو کہا کہ میں ایسے سے میرا کوئی گھر نہیں ہے, کوئی میرے ماں باپ نہیں ہے, میں بالکل اکیلی ہوں, لاوارث ہوں. پھر اس نے مجھے یہاں ہوا شیلٹر ہوم میں بابا شفیق ڈوگر کے گھر مجھے لے کے آئی اور میں اب یہیں پہ رہنا یہاں پہ چاہتی. آپ کتنے ٹائم سے رہ رہی ہیں؟ میں 14 اگست والے دن آئی تھی 10 بجے. ابھی یہاں پہ آ کے اچھا لگتا ہے؟ جی کیسا ماحول یہاں ہے؟ پہ بہت اچھا لگتا ہے. بابا شفیق ڈوگر اور میڈم رفتانی مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھتی اور میں یہیں پہ رہنا چاہتی ہوں. ابھی کیوں آگے کیا مطلب ہے کہ کیا انصاف چاہیے یا مجھے انصاف چاہیے اور ان کے خلاف مجھے کیس لڑنا ہے اور ان سب کو سزا دینی ہے. سر کیا کہنا چاہیں گے کہ میرے تو بالکل الفاظ ختم ہو چکے ہیں. جیسے بیٹا آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے لیے کوئی لفاظ میرے پاس نہیں ہے, نہ لفاظ میرے پاس ہیں. آج میں صرف ایس ایچ او کے پاس بہت سارے کیس آتے ہوں گے, مگر تھانہ میانی کے ایس ایچ او جو ہیں ان سے میں ایک ہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کیس کو صرف ایک انسانیت کی نظر سے ضرور دیکھیں کہ کیا 13 سال کی ہم نے اس لیے محنتیں کی ہیں, آرگنائزیشن نے اتنی محنتیں کی ہیں, جو اتنے قوانین ہم نے بنوائے پنجاب لیول پر کہ 18 سال کا بچہ, اب جو پرویز لائی کی حکومت میں, اب جو عمران خان کی حکومت میں جو نکاح رجسٹرار آیا ہے, میں آپ کو میڈیا کو اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ شناختی کارڈ کا نمبر جب تک شناختی کارڈ نہیں ہوگا لڑکے کا اور لڑکی کا اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا, اور نکاح رجسٹرار اس کو اندراج کروا سکتا ہے. دوسرا, نہ ہی کوئی مولوی اس کو پڑھا سکتا ہے, اور نہ ہی گواہ جتنے بھی ہیں ان کے تمام کے آئی ڈی کارڈ ہونے چاہیے, چاہے اگر وکیل مقرر ہوتا ہے تو اس کے بھی آئی ڈی کارڈ وہ ہونے چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر ایک سب سے بڑی جو وائلیشن ہے وہ اس سے پہلے تو یہ ہے کہ 13 سال کی بچی کا ایک جھوٹا
فرضی اسٹامپ پیپر پر بچی کو ڈرا کر 2 سال، میں یہ نکاح نہیں سمجھتا، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زیادتی کرتے رہے ہیں اور یہ ایک گناہ کرتے رہے ہیں باپ بیٹا. ان کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لانی چاہیے. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک چھری سے، ایک ہاڑی سے اور ایک بندوق سے اس کو یہ 2 سال اس کے ساتھ زبر زنا، میں یہ کہوں گا کہ یہ کرتے رہے، اور ان کا بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ یہ باہر آئیں اور ان کی کوئی ضمانتیں کرانے والا، ان کے کوئی وکیل بھی بنے ان کا. اور میں ایس ایچ او میانی کو اور ڈی پی او سرگودا اچھے انسان ہیں، اور ایس ایچ او صاحب بھی بہت اچھے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، مگر ان کو ابھی تک اس کیس کے بارے میں شاید نہیں پتہ ہے. ہم نے اپلیکیشن بھیجی ہے، ہمارا سسٹم کیونکہ خراب ہے، ای میل کی ہے ہم نے، ڈی پی او کو بھی میل کی ہے، تو شاید ان کو ملی ہے نہیں ملی ہے. کل ہم نے اس کو وائرل کیا، پھر گروپوں میں وائرل کیا، تو ابھی ہم اس کو باضابطہ طریقے سے وہ کریں گے انشاءاللہ. میں پولیس سے بھی امید اچھی رکھتا ہوں، اور ایسے کیس میں یہاں پہ آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. ماشاء اللہ آپ کا جتنی بھی سول سوسائٹیز ہیں اس میں میرا خیال میں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کا سب سے اوپر نام آتا ہے. اگر یہ آپ کی پناہ گاہ بھی نہیں ہوتی تو پھر یہ ایسی بچیاں کہاں جاتی؟ کیا آئے دن جو بچیوں کے کیس آپ کے پاس آئے رہتے ہیں، تو اس کی روک تھام نہیں ہو سکتی؟ ویسے تو ہم اتنے جدید ہو گئے ہیں، اس لیے ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، سوشل میڈیا دیکھو تو ہم بڑے باشعور ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی بچیوں کے معاملے میں ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، وہ پرانے زمانے میں جب بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا. دیکھیں، میں آپ کو علیشہ اس بات سے یہ کہوں گا کہ آج سے کوئی 5-6 دن پہلے ایک اور کیس میرے پاس آیا جو تھانہ جھاوریاں کا تھا. اس لڑکی کو 3 فائر لگے ہیں، اس ماں کو. ایک اس کی بچی جو ہے 2 مہینے کی ہے، اور بیٹا اس کا جو ہے نا وہ 1.5 سال کا ہے. یعنی کہ اس کے خاوند نے 3 فائر اس کو ایسے سیدھے مارے ہیں. اور پھر میری اس ایس ایچ او صاحب سے بھی بات ہوئی ہے جھاوریاں میں. پھر جو میرا انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس سے بھی میری بات ہوئی ہے، مجاہد اس کا نام ہے. تو مجاہد مجھے بتا رہا ہے کہ ہم نے کال جو چلائی ہے وہ مرڈر کی چلائی، اور پھر کلاڑیوں کے وار کیے ہیں اس کو 6. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مر گئی، مگر آج اللہ تعالیٰ جس کو زندگی دیتا ہے وہ آج زندہ ہے اور سول اسپتال میں ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی آواز کو بھی آپ اس کی بلند کیجیے گا، اس کے پاس جائیے گا، کل جائیے گا، پرسوں جائیے گا، اس کا ٹائم نکال کے اس خاتون کو ضرور آپ دیکھیں کہ اس کے سر میں کتنی کلاڑی ہیں، اس کے جسم پہ کتنی کلاڑی ہیں، اور کتنے فائر لگے ہوئے ہیں، اور آج وہ بچی ہوئی ہے. اور اس قسم کا یہ رکنا والا سسٹم جو ہے آپ یہ دیکھ لیں. ہمارے ہاں یہاں پہ کیس آتے ہیں، کیس چلے جاتے ہیں، میڈیا کی آواز بنتے ہیں. میں نے کل اس پہ بڑا اعتراض کیا کہ اس کی تصویر بچی کی وائرل نہ ہو، اس کا نام وائرل نہ ہو، اور بہت سارے دوستوں نے بھی یہ کہا بھی ہے. مگر جب تک میڈیا کو انٹرویو بھی نہ دیا جائے اور جب تک اس کو نام بھی نہ دیا جائے تو اس وقت تک بھی یہ بات وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمیں دیں، ہمیں یہ چیزیں بھیجیں، تصویریں بھیجیں، نام بھیجیں. اب یہ سارا کچھ اس کی پھر اس سے بات کی، اس نے کہا جی میرا نام بھی دے دیں، میں انٹرویو بھی دینے کے لیے تیار ہوں، سارا کچھ، کیونکہ اس کی رضامندی سے یہ ہم نے کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رکنے کا ایسے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جہاں مدعی، یہ ایسے کیسوں میں مدعی جو ہے نا وہ خود بن جاتے ہیں، اور مدعی یہ خود بنے، پولیس آ کے بیان لے، اور انشاءاللہ لڑکی اکیلی نہیں ہے، اب اس کے ساتھ پاکستان نہیں ہے، اس کے ساتھ پوری دنیا ہے. میں ایک وہ ورکر ہوں انسانی حقوق کا، انشاءاللہ یہ اب اکیلی نہیں ہے. اس کی زندگی، اس کا مستقبل جو ہے، اس نے میرے ساتھ خواہش کی ہے کہ میں سلائی سینٹر بناؤں گی، تو میں انشاءاللہ اس کو سلائی سینٹر بھی مکمل طور پہ بنا کے دوں گا، اس کو بوتیک کا کام شروع کرواؤں گا. اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں. اور جب یہ 18 سال کی ہوگی اس کا آئی ڈی کارڈ بنواؤں گا، اس کا بے فارم بنواؤں گا، اور انشاءاللہ اس کی شادی بھی کروں گا، اور آپ کو بھی انشاءاللہ انوائٹ میں کروں گا. دیکھیں، صلح کے لیے تو بات ایک ہی آتی ہے، میں ہوں یا کوئی عدالت ہے یا پولیس اسٹیشن ہے. اگر یہ کہتی ہے کہ میں نے جانا ہے یا میں کیس چھوڑ دیتی ہوں تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں، اگر یہ کہتی ہے کہ میں نے صلح نہیں کرنی، میں نے ان کو سزا دلوانی ہے، اور میں جو ہے اپنے موقع پر قائم ہوں، تو میں اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا، ابھی آپ بالکل اکیلے ہو، اپنے کیس کو آپ نے خود دیکھنا ہے. اس کے بعد بابا شفیق ڈوگر و شیلٹر ہوم کا یہ پورا عملہ تو آپ کے ساتھ ہے، اسی ہی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور کوشش کریں گے کہ دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں تاکہ آپ کو انصاف مل سکے. اگر آپ کو انصاف مل جاتا ہے اور آپ کے پیرنٹس صلح کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ ان کے ساتھ دوبارہ جانا پسند کریں گی؟
नहीं, जब से मैं 5 साल की थी मैंने धक्के लेने शुरू किए, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। अब मैं बाबा शफीक डॉगर मेरे साथ है, अब मैं यहीं रहूँगी, मैं किसी कीमत पे भी नहीं जाऊँगी और इनके ऊपर केस करके इनको सज़ा दिलवाऊँगी। बिल्कुल सज़ा होनी भी चाहिए इनको, ये सज़ा के मुस्तहक भी हैं। जब सब कुछ सही हो जाएगा तो उसके आगे फिर फ्यूचर का क्या सोचा हुआ है, क्या करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं? मैं पढ़ना चाहती हूँ और सिलाई का काम करना चाहती हूँ। पहले स्कूल कभी गई हैं आप? जी 5 पढ़ी थी और मेरे अब्बू ने मेरी जो सौतेली ममता थी उसने मेरे छुड़वा लिया। आगे सिलाई सेंटर अपना बनाना चाहती हैं? जी। जी, इस केस को देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि हम शायद अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं। इसकी क्या बड़ी वजह है कि हमारी दीनी तालीम बहुत कम हो गई है, हमारी तरबियत बहुत ना होने के बराबर है, हम दीन से बहुत दूर हो गए हैं। शायद यही वजह है कि अपने हम बच्चों को तालीम और तरबियत जो है वो सही तरीके से नहीं दे पा रहे। तभी तो इतनी छोटी बच्ची अपनों के हाथों, अपने सगे रिश्तों के हाथों इतनी जलालत और इतना बर्बरियत उसके साथ होती रही कि वो थक हार के हवा शेल्टर होम में। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बाबा शफीक डोगर का। जो भी ऐसी मजलूम बच्ची आती है वो सिवाय इसके और यहाँ सरगोदा में कोई पनाहगाह नहीं है जो इनके सर पे हाथ रख सके। वो वाहिद ये इदारा है हवा शेल्टर होम जहाँ पे ऐसी बच्चियों को आगे पनाह भी मिलती है, उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचा जाता है, उनके आगे पूरे मुस्तकबिल की प्लानिंग होती है यहाँ पे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों की कि इन्होंने ये एक ऐसा इदारा आप दिया है। इससे बड़ी बात ये है कि इससे पहले कि ये बच्चियाँ यहाँ पे पहुँचे, हम इस तरह के मुजालिम के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, इन मुजालिम के ख़िलाफ़ हमें बोलना चाहिए ताकि किसी और बच्ची के साथ ऐसा जुल्म ना हो सके। आखिर कब तक हवा की बेटी ये जुल्म और ये बर्बरियत सहती रहेगी। मेरा काम था आपको स्टोरी दिखाना और हम ये चाहते हैं कि आप सब मिल के इस बच्ची का साथ दें। तो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर किसी नई स्टोरी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।